قالوا وہ کہنے لگے یا نوح اے نوح قد جادلتنا تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، فاکثرت جدالنا تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین تو لیا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ قال حضرت نوح نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ بے شک تمہارے پاس وہ عذاب تو اللہ لائے گا انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین اگر وہ آ گیا تو پھر تم اس کو عاجز نہ کر پاؤ گے۔ ولا ینفعکم نصحی اور تمہیں فائدہ نہیں دے گی میری نصیحت، ان اردت ان انصح لکم اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے گا، هو ربکم وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے قرآن، قل ان افتریتہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہوتا ہے فعلی اجرامی تو میرے گناہوں کا وبال مجھ پر آئے، وانا بریء مما تجرمون اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ پھر فرمایا وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ اور وحی کیا گیا نوح کی طرف انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح 950 سال تک آپ نے تبلیغ کر لی اور اب نو مور، جس نے ایمان لانا تھا آپ کی قوم میں سے وہ ایمان لا چکا، لن نؤمن نہیں ایمان لائے گا من قومک آپ کی قوم میں سے کوئی بھی الا من قد آمن سوائے اس کے کہ جو بھی ایمان لا چکا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون تو آپ غم نہ کھائیے ان کے اعمال پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اور کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، بوحینا اور ہماری وحی کی روشنی میں، فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور دیکھنا اب تم ظالموں کے بارے میں میرے سامنے فریاد نہ کرنا ان کے حق میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور حضرت نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ ہر مرتبہ جب کوئی سردار گزرتا من قوم ہی ان کی قوم میں سے سخروا منہ تو ہنستا، یہ بڈھا ہم نے کہتے تھے کہ سٹیا گیا، دیکھا یہ دیکھو خشکی میں کچھ کشتی بنا رہا ہے، دیکھو ہم لوگوں سے اشارہ کر کے دیکھو کہتے رہتے کہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، دیکھو اب ثابت کر رہا ہے کہ پاگل ہے کہ خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا حضرت نوح نے فرمایا جواباً اگر تم ہم پر ہنستے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ تو یاد رکھو پھر ہم بھی تم پر ہنسیں گے، کما تسخرون جیسے تم آج ہنس رہے ہو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پسند قریب تم جان لو گے مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے، وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیم اور کس پر ہمیشہ کا عذاب واقع ہوگا حلال ہو جائے گا، حتیٰ اذا اب دوسرے سے عذاب قیامت مراد ہے اور پہلے سے عذاب دنیا مراد ہے، حتیٰ اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا امر آ گیا، پھر دیکھیے وہی امر یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈرز ہوتے ہیں ان کے تحت، حتیٰ اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا امر آ گیا، وفارت تنور اور پانی کا تنور جوش مارنے لگا، قل نحمل فیہا تو ہم نے فرمایا قل نحمل فیہا ہم نے فرمایا کہ سوار کر لو اس میں من کل زوجین اثنین ہر جانور کے جوڑے جوڑے، واہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قول طے ہو چکا ہو، یعنی حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا ایک بیٹا، ومن آمنا اور جو بھی ایمان لایا اس کو بھی سوار کر لو، وما آمن معہ الا قلیل اور ان پر ایمان لانے والے کم ہی تھے، وقال ارکبوا فیہا حضرت نوح نے کہا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے حکم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال اور کشتی چل رہی تھی ان سب کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑوں جتنی اونچی تھیں، ونادى نوح ابنہ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزلی جبکہ وہ کشتی سے الگ کھڑا تھا، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا سوار ہو جا میرے ساتھ ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین
اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قال سآوی الی جبل، ابا جی کوئی بات نہیں، میں مرتا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا دے گا. قال، حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے. وحال بینہما موج، اور ایک بڑی موج آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. وقیل، اللہ نے حکم دیا، کہا گیا یا ارض ابلعی ماء کے، اے زمین اپنا پانی نگل جا. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا. وغیض الماء، تو پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور کام تمام ہو گیا. واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر لگ گئی. وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالموں پر لعنت ہے. ونادى نوح ربہ، اور ندا دی، پکارا نوح نے اپنے رب کو. فقالا، اور پس کہا ربی ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، ناانصافی نہیں کرتا. قال، اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، بے شک وہ تو ایک صالح غیر صالح عمل ہے جو وہ کیا کرتا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مت مجھ سے پوچھ، مجھ سوال کرنا اس کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تم جذباتی ہونے والوں میں شامل نہ ہو جانا. اب یہ جو فرمایا کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، قرآن مجید میں ہم آگے جا کر اب قریب ہی ہے وہ مقام بھی سورہ ابراہیم کا انشاءاللہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل کی گئی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ربنا رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے رب بنا دے اس گھر کو امن کی جگہ. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ اے میرے رب لوگوں کی اکثریت گمراہ ہو گئی. فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے گا میں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کروں گا، وہی مجھ میں سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. لیکن میں اون کرتا ہوں صرف اسی کو جو میرا اتباع کرے، اور جو میرا اتباع نہیں کرے گا میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں. اب چونکہ یہ پہلے تھے نا رسول، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے، تو رسالت اس طرح سے کسی خاص قوم کی طرف انہیں نہیں دی گئی. یہ پہلے تھے کہ جن کو کسی قوم کی طرف باقاعدہ رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. تو ابھی وہ سارے جو نارمز سے رسالت کے، نبوت کے، وہ سیٹ نہیں ہوئے تھے یوں سمجھیے. تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فوراً جو کہ نیکسٹ امپورٹنٹ پیغمبر ہیں، انہوں نے فوراً اب وہ نارم جو ہے اس کو اختیار کر لیا، کہ خود ہی کہہ دیا کہ من تبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے میں اسے اون کرتا ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مجھے اون نہیں کرتا، میرا اتباع نہیں کرتا، آئی ڈس اون ہم. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے. وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں ہوں. وعلی امم ممن معک، اور وہ امتیں جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ جماعتیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی، یعنی اب وہ تمام جو ایک ایک جوڑا تھا وہ سب آگے چل کر پوری پوری نسلیں بننے والی تھیں ان سے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی کہ جن کو ہم دنیا کے ساز و سامان سے متمتع کریں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ہماری جانب سے ان پر عذاب علیم آئے گا.
تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں غیب میں سے، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اور اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، تو صبر کرو، بے شک متقی عاقبت اور انجام تو صرف متقیوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہی ہوئی ارسلنا کے ساتھ عطف آ گیا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قالا انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم اللہ مفترون، بے شک تم تو محض بہتان باندھتے ہو اللہ پر، یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس خدمت پر جو میں تمہاری کر رہا ہوں، دعوت کی خدمت، اس پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا اجر تو اس ہستی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میرے قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں بڑھائے گا قوت پر قوت میں، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو گناہگار بن کر منہ نہ پھیرو۔ قالو، وہ کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قول کا، صرف تمہاری ایک بات پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں پر غلط بات کہنے کی وجہ سے تم آسیب زدہ ہو گئے ہو۔ قال، حضرت ہود نے فرمایا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، مما تشرکون من دونہ، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے سوا، فکیدونی، تو جاؤ میرے خلاف پلاننگ کر لو، جمیعاً سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں تو اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے، یعنی پوری طرح کنٹرول میں ہے ہر جاندار اللہ کے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے منہ پھیرا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا تھا، جو کچھ میں دے کر بھیجا گیا تھا، میں نے اس کا ابلاغ تم تک کر دیا، تم تک اس کو پہنچا دیا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب استخلاف عطا کر دے گا، جانشین بنا دے گا تمہارا کچھ اور لوگوں کو جو تم سے غیر ہوں گے، تم سے علاوہ ہوں گے، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا امر آ گیا، دیکھیں پھر امر، نجینaa ہودًا، ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اپنی رحمت کی بنیاد پر ہم نے نجات دی ہود کو بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں بھی، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں ایک شدید سخت عذاب سے نجات دے دی، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، تو یہ رہے وہ عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہیں اتباع کیا ہر سرکش اور متکبر کا، کہنا مانا یعنی اتباع کیا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ،
تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے تو اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور سن رو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ بھی اسی کے ساتھ عطف ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا پر۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قال، حضرت صالح نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تمہیں زمین سے اگایا، یعنی زمین سے اٹھا کر آباد کیا، واستعمرکم، اور تمہیں آباد کیا فیہا زمین میں، فاستغفروہ، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور تائب ہو جاؤ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب تو بہت قریب ہے اور بڑا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے دعا کو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا صالح، ارے صالح، قد کنت فینا مرجوا، یعنی اب یہ بڑا ایک یعنی ٹیمپٹیو جملہ ہوتا ہے کسی شخص کے لیے کہ سمجھایا جب جاتا ہے کہ بھئی ہم تو والدین جو ہے ایک نوجوان کو سمجھا رہے ہیں، کس کام میں لگ گئے ہو، ہم سے تو تمہیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اب پوری قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے ان کو، قالو یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ قالا، حضرت صالح نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اے میری قوم، ذرا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہوں اور مجھ پر اللہ کی رحمت آئی ہو، اس نے مجھ پر رحمت کی ہو، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کو چھوڑ کر، اگر میں اس کی اطاعت کروں، اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم کفر کی باتوں میں میرا نقصان کرتے ہو، یعنی میرے نقصان میں مجھے اور زیادہ نقصان میں لے جاتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی بنا کر اس کو بھیجا گیا ہے، فلا تمسوها فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، تو اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے زمین میں، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور دیکھنا اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو تکلیف دینے کے لیے نہ چھونا، فیاخذکم عذاب قریب، تو تمہیں ان قریب ایک عذاب آن لے گا۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقالا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو حضرت صالح نے وارننگ دی ان کو کہ 3 دن تک کھا لو جو کھا سکتے ہو، اس دنیا سے فائدہ اٹھا لو، کھا پی لو 3 دن تک، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ فلما جاء امرنا، تو جب آ گیا ہمارا امر، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو نجات دی۔ ومن خزی یومئذ، اور ہم نے ان کو عذاب سے بھی نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، اور بے شک آپ کا رب تو قوی بھی ہے اور بالا دست بھی، آل مائٹی بھی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ نے، تیز آواز کی صورت میں جو عذاب تھا اس نے آن پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ کبھی بستے ہی نہ تھے
اس میں الا ان سمود کفروا، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم سمود نے انکار کیا ربہم، اپنے رب کا، الا بعدا لسمود، تو آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے سمود کے لیے، قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے پیغمبر آئے، ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالو، کہنے لگے سلامن، آپ پر سلامتی ہو، قال سلامن، حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور کچھ ہی وقفہ گزرا تھا، حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، یعنی مہمانوں کو دیکھا، نہ تعارف حاصل کیا نہ کچھ، بس مہمان آئے ہیں فوراً بھاگے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور فٹافٹ اس کا گوشت بھون کر دے بھی آئے۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى ایدیہم لا یصل الیہ، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، نکرہم، اب ذرا ان کو اجنبی محسوس کیا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں کچھ ویلیوز تھیں، جس شخص نے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا وہ آپ کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، اور جو نمک کھا لے، آپ کے گھر سے کھانا کھا لے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ چونکہ فرشتے تھے، زیادہ کھانا تو انہوں نے کھانا نہیں تھا، اب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا، کہہ رہے ہیں بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو اب گھبرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى لوط، الى قوم لوط، تو وہ کہنے لگے کہ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ وامرأته قائمۃ، اور ان کی بیوی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کھڑی ہوئی تھی قریب پیچھے، فضاحکت، تو وہ ہنسی، فبشرناها باسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دے دی، ومن وراء اسحاق یعقوب کی، اور پھر پیچھے پیچھے یعقوب کی بھی ساتھ ہی خوشخبری دے دی، یعنی اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے۔ قالت، وہ کہنے لگی حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، یا ویلتا اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَیخًا، کہ کیا میں جنوں گی جبکہ میں تو بانجھ ہوں، وَهَذَا بَالِي شَیخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بڈھا پھوس ہو گیا ہے۔ ان هذا لشیء عجیب، کیسی عجیب بات کہی تم نے، یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سے انفرٹائل تھی، جب جوانی میں تھی تو انفرٹائل تھی شروع سے، آئی ایم نون انفرٹائل، اور اب تو میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے، یہ کیسے ہوگا؟ قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، اب یہاں نوٹ کر لیجئے، انڈر لائن کر لیجئے جن کے پاس اپنے نسخے ہیں، یہ اہل البیت کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کے لیے آیا ہے، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے کوئی کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر اہل بیت کا لفظ ازواج مطہرات کے لیے آیا، اور شیعہ تو شیعہ سنیوں کی زبان پر بھی جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو اس میں سے بیویاں نکل جاتی۔ قالو، کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اے گھر والو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں، کیا آپ کو اللہ کے امر پر تعجب ہے؟ یہاں بھی لفظ امر کو نوٹ کر لیجئے، یعنی گرچہ تخلیقی پروسیس میں تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ پہلے سے انفرٹائل بھی تھیں اور مزید بوڑھی بھی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے، لیکن کیا آپ کو اللہ کے امر پر بھی تعجب ہے؟ انہو حمید مجید، بے شک وہ حمد کیا گیا اور بزرگوار ہے، گلوریس ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب حضرت ابراہیم سے خوف جاتا رہا،
وجاءتہ البشرا، اور ان کو خوشخبری مل گئی، یجادلنا، تو وہ ہم سے لگا جھگڑنے، فی قوم لوط، قوم لوط کے سلسلے میں. کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس لیے کہ ابراہیم بڑے متحمل مزاج، بہت نرم دل اور بہت رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب یہ بحث کس نے شروع کی؟ اللہ سے بحث کرنا، ہم سے بحث کرنے لگے، یعنی ہمارے فرشتوں سے بحث کرنے لگے کہ جو وہ پیغام لے کر گئے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے کہا ابراہیم چھوڑو اس بات کو، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، چھوڑو اس بات کو. اعرض عن ھذا، چھٹ پڑے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک وہ تیرے رب کا حکم ہے جو جاری ہو چکا، آ گیا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، بے شک اس قوم پر عذاب آئے گا جو لوٹایا نہیں جائے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے. سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذرعاً وقال ھذا یوم عصیب، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی مشکل کا دن ہے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط جو ہے وہ چونکہ ہومو سیکسول تھی، اب حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کی انتہا کر دی کہ وہی فرشتے کے جو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، عذاب بھیجنے کے لیے آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹین ایجرز کی شکل میں بھیج دیا، بہت خوبصورت. اب اس سے جو ان کے اندر وہ برائی تھی وہ اور زیادہ بھڑکی، اور وہ سب کے سب جب دیکھا کہ آج کچھ ٹین ایجرز جو ہیں وہ نوجوان جو ہیں وہ آئے ہیں بڑے ہینڈسم لوط کے گھر بطور مہمان کے، تو سارا کا سارا جو گاؤں تھا، ساری کی ساری بستی جو تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف امڑ پڑی. یہ وہ کہا گیا ہے کہ وجاءہ قوم یہرعون الیہ، سب دوڑتے ہوئے آئے حضرت لوط کے گھر. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ یہی حرکتیں کیا کرتے تھے، بری حرکتیں کیا کرتے تھے. قالا، اب حضرت لوط علیہ السلام کا جو قسم پرسی کا عالم ہے کہ کس طرح اللہ کا ایک جلیل قدر پیغمبر بالکل ہیلپ لیس کھڑا ہے وہاں پر. قالا، حضرت لوط نے فرمایا، یا قوم، اے میرے قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، تخزونی فی ضیفی، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. اب اس پہ مختلف تعویلات ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کوئی بہت زیادہ آ کر جو ہے وہ سوار ہو گیا ہوگا ان کے سر پر کہ نکالو اور میرے حوالے کرو یہ چھوکرے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بڑی کتنی یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کتنی ہیلپ لیس ہو کر کہا ہوگا کہ نہیں ان کو نہ چھیڑو، یہ میرے مہمان ہیں، زیادہ ہی تمہارے اندر کوئی شہوت کا جذبہ آ گیا ہے تو میں بیٹی حاضر کر دیتا ہوں تمہارے سامنے، اس سے نکاح کر لو، شادی کر لو. اب ظاہر بات ہے ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارینج کرنا میرج کو اور اپنے شوق سے تحقیق کر کے کوئی رشتہ کرتا ہے، اور ایک ہے انڈر ڈیورنس جو ہے وہ کوئی کیا جائے. ایک تو یہ تعبیر کی گئی ہے اس کی. دوسرا یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں قرار کیا کہ یہ میری بیٹیاں جو ہیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو اور اپنے جذبے کی آگ کو بجھا لو. یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ قالو، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط تمہیں خوب پتا ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ نہیں لینا، یعنی خام خواہ ادھر کی نہ ہانکتے رہو، اچھا بھلا پتا ہے تمہیں کہ what we want. اب یہ کیا ہے؟ یہ پھر ایک بڑی ڈٹائی کا جملہ ہے، الفاظ دیکھیے گا پھر نوٹ کیجئے. قالوا یا لوط، قالوا لقد علمت، اے لوط تمہیں خوب پتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ نہیں لینا، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً
حضرت لوط فرمانے لگے کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ قالو، اب فرشتے بول پڑے، قالو، وہ کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے پیغامبر ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، اور کوئی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے الا امراتک، سوائے تمہاری بیوی کے، انہ مصیبھا ما اصابہم، اور بے شک اس پر بھی وہی کچھ آئے گا جو دوسروں پر آئے گا، سب لوگوں پر، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت جو ہے جب ان پر عذاب آئے گا صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، اور کیا صبح قریب نہیں ہے، فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا امر، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، نہیں اس کو اوپر تلے کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں، من سجیل منضود، تہ بتہ ان پر پتھر کی کنکریاں برسائیں، مسومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھی تیرے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان لگا کر بھیجا تھا کہ یہ کنکری فلاں کا سر پھاڑے گی، اور یہ کنکری جو ہے فلاں کو جا کے لگے گی، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، مکے والوں سے وہ بستی کچھ بھی دور نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف، یعنی مدین کے رہنے والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، قالا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا اللہ کے سوا، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال پاتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے، ایک احاطہ کر دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ویا قوم، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، او شعیب سنو، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا ہماری آباء و اجداد کرتے تھے، اور ہمیں اس چیز سے روکتی ہے کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مالوں میں، اپنے کاروبار میں جو مرضی کریں، تم کون ہوتے درمیان میں دخل دینے والے، انکا لانت الحلیم الرشید، اور تم بڑے نرم دل آدمی ہو، راست باز آدمی ہو، ہمیں بھی اپریشیٹ کہ تم نہ ہیرا پھیری کرتے ہو، نہ کسی پر زیادتی کرتے ہو، لیکن ہمارے معاملات پہ دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قالا، حضرت شعیب نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو دیکھو تو بھلا اگر میں اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں چاہتا ہوں اور میں نہیں ارادہ رکھتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، اس چیز کی طرف کہ جس سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے،
الا ما انہاکم عنہ، کہ جس سے میں خود دہراؤں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف ارادہ رکھتا ہوں اصلاح کا جتنی میرے اندر استطاعت ہوگی، وما توفیقی الا باللہ، اور میرے پاس مجھے توفیق کا ملنا تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے، علیہ توکلت، اسی کی طرف اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، ویا قوم، اور اے میرے قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم ہود او قوم صالح، اے میرے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی۔ یعنی اب سے بالکل قریب کون ہے؟ صالح، لوط سے پہلے صالح، تو وہ تو باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، تو انہوں نے وہ حرکت کر دی۔ تو اسی طرح رسول جو ہے وارننگ دیتا ہے، لیکن لوگ پھر وہی حرکت کرتے ہیں کہ تم مجھ پر بہت زیادہ میری مخالفت کرتے ہو، اور کہیں تم میری مخالفت میں ڈیسپریٹ ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھو کہ جس کا انجام وہی ہو جو پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم ہود او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، وہی بات پھر فرما دی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے، اس کی بستیاں اجڑی ہوئی اور عذاب یافتہ تمہیں آج بھی نظر آتی ہیں۔ اور جب انحطاط آتا ہے تو پھر لوگ کھنڈرات کو دیکھتے ہیں جا کر اور پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو عبرت کا مقام ہے کہ دیکھو یہ بستیاں ہیں اجڑی ہوئی، کبھی یہ بھی آباد تھے، یہاں پر لوگ آج اجڑے ہوئے ہیں، اور ہم جائیں موجوداڑو اور ہڑپا اور اس کو ایک ریکریشن کی جگہ بناتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب تو بہت رحم فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہو بھی ہمیں بہت کمزور۔ یہ تھریٹ کا ایک انداز ہے نا کہ تم ہماری مار سہ نہیں سکو گے، لیکن صرف ہم تمہارے قبیلے کی وجہ سے، تمہارے خاندان کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں کہ ہم تم پر ہاتھ نہیں ڈال رہے، ورنہ تم ہماری ایک بھی سہ نہیں سکو گے۔ اب یہ اس طرح کا انداز ہے کہ تم ہم میں ہو بھی کمزور، ولولا رہتو کا، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہارے بھائی نہ ہوتے، لرجمناک، تو ہم تمہیں رجم کرتے، وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر غالب نہ آ سکتے، تم ہم پر غالب نہ آ سکتے۔ قالا، حضرت شعیب نے فرمایا، قالا یا قوم، اے میرے قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تمہاری نظر میں میرا قبیلہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ عزت والا ہے، طاقتور ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اللہ کو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تو تمہاری تمام کرتوتوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تم جان لو گے کون ہے جس پر رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، تو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب آیا ہمارا امر یعنی عذاب، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب کو اپنی رحمت سے، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہیں بھی۔ واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا، یعنی اس تیز آواز نے، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ کبھی بستے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ مدین پر بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی قوم سمود پر پھٹکار تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا،
اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور ایک واضح اتھارٹی دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فتبعوا امر فرعون، تو وہ ان درباریوں نے تو فرعون کا حکم مانا، اس کے حکم کی پیروی کی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، مبنی بر ہدایت نہیں تھا، یقدم قومہ یوم القیامت، وہ اپنی قوم کی آگے آگے چلے گا قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور انہیں آگ میں جا اتارے گا، وبئس الورد المورود، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ بہت برا ہے، واتبعوا فی ہذہ لعنۃ یوم القیامت، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت کی جائے گی، بئس الرفد المرفود، بہت برا ہے انعام جو وہ پائیں گے، ذالک من انباء القری، تو یہ خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ علیک، جن کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، منہا، ان میں سے، قائم و حسید، کچھ قائم بھی ہیں اور کچھ تہس نہس ہو چکی، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے الہ ان کے کچھ کام نہ آئے، الذی یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیئن، کچھ بھی کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، تیرے رب کا امر آیا، وما زادوہم غیر تسبیب، اور انہوں نے نہ بڑھایا ان کو مگر ان کو تباہ کرنے میں، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ، اور تمہارا رب جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، دردناک ہوتی ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرۃ، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ اللہ کے روبرو حاضر ہونے کا دن ہے، وما نؤخرہ الا لاجل معدودۃ، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں، یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلف نفس الا باذنہ، نہیں مکلف بنایا جائے گا کوئی نفس مگر اس کے حکم سے، فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی، فاما الذین شقوا، بس وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار، آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور وہاں ان کا چلانا اور دھاڑے مارنا ہوگا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے کرتا ہے، واما الذین سعدوا، اور رہے وہ لوگ کہ جو نیک بخت ہیں، ففی الجنت خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کے اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ کی عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو یہ لوگ جو اللہ کی پرستش کرتے، اللہ کی جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی شک میں آپ مبتلا نہ ہو، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں پوجتے مگر انہی کو جن کی پوجا ان کے آباء و اجداد پہلے کرتے تھے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا حصہ بلا کم و کاس اس دنیا میں دینے والے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات اللہ کے رب کی جانب سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ تو کھلے شک میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تیرا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کی تمام عملوں سے باخبر ہے، فاستقم کما امرت، پس آپ ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم ملا ہے، ومن تاب معک ولا تطغوا، اور وہ بھی
جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والا ہے توبہ کرے، ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور مت مائل ہونا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، فتمسکم النار، تو تمہیں بھی آگ آ چھوئے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تو اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہ ہوں گے، دوست نہ ہوں گے، ثم لا تنصرون، اور تمہیں پھر کہیں سے مدد نہ ملے گی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کی پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، یعنی عشاء کی نماز، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، واصبر، اور صبر کر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پس اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا، فلولا کان من القرون من قبلکم، تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکیں، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تو تم میں سے جو قومیں پہلے گزر چکی ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں پیدا نہ ہوئے کہ جو فساد سے روکتے لوگوں کو، سوائے ان چند کے جن کو ہم نے نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور اتباع کیا ان لوگوں نے جو ظلم کی روش اختیار کرنے والے تھے، اترفوا فیہ، جن کو عیش و آرام اللہ نے عطا کیا تھا دنیا کی زندگی میں، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اب یہ دونوں باتیں جڑ گئی، آج ہمارا آغاز ہوا تھا کس سے؟ سورہ یونس سے، اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ دنیا کی محبت اور دنیا میں اطمینان اور عیش و آرام کے ساتھ رہنا، اب وہی پر آگے بات جو ہے ختم ہو رہی ہے کہ مترفین کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو بڑی آسانی سے عیش و آرام کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہے ہوں، بڑی آسانی سے ان کو فراوانی کے ساتھ رزق مل رہا ہو، تو فرمایا واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، تو جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ مجرم تھے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور نہیں تھا تیرا رب کے کسی بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیتا ناحق، اہلھا مصلحون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، یہاں تک کہ مگر جس پر تیرا رب رحم فرمائے، ولذالک خلقہم، تم یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی جہنم میں داخل ہونے کے لیے کیا تھا، جہنم کو میں پھینکنے کے لیے، ایک محاورے کا انداز ہوتا ہے کہ ولذالک خلقہم، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، سب سے بھر دوں گا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں، قرار دلاتے ہیں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں تمہارے پاس حق بات آ گئی ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور جو لوگ نہیں مانتے ان سے کہو کہ تم اپنا کام کو تم اپنی جگہ کام کیے چلے جاؤ اور ہم بھی کام کرتے ہیں، منتظروا، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اللہ ہی کی ہیں، وَإِلَيْهِ یرجع الامر کلہ، اور سب کے سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فاعبدہ، تو تم اسی کے بندے بنو، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو
اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قبل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں قصص الانبیاء بہت ہیں، انباء و رسل بھی بہت ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ بڑی آبویس ہے، اس لیے کہ اس قصے کے اندر انسانی فطرت کا ایک بہت